پہلا مسئلہ ہے کہ دینی اداروں کی حیثیت کیا ہے، بہت سارے لوگ نہیں جانتے. یہ جاننا میرے بھائی بہت ضروری ہے. ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کے ذہن میں کیا ہے کہ ہم نے کوئی ادارہ قائم کیا چندہ لے کے، چاہے زکوٰۃ چاہے غیر زکوٰۃ. ادارے میں تو ہر طرح کے پیسے آتے ہیں، ضروری نہیں زکوٰۃ ہی کو، غیر زکوٰۃ کے بھی پیسے آتے ہیں. اگر کسی نے کوئی ادارہ قائم کر لیا تو اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس ادارے کا مالک ہوں، یہ میری پراپرٹی ہے، اب جو چاہوں میں کروں. تو اس کو اپنی پرسنل پراپرٹی سمجھتا ہے، جبکہ یہ ادارے کیا ہوتے ہیں؟ اوقاف، وقف للہ. اگر کسی نے، جو آدمی پیسے دیتا ہے، جیسے کوئی زمین دے دیا، اس پہ آپ ادارہ کھول لو، تو زمین کس لیے دیتا ہے؟ وقف کیا ہوا تھا اسے، یہ زمین وقف ہوتی ہے. اب اس میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو زکوٰۃ کے علاوہ مال دیتے ہیں، وہ بھی وقف کی نیت سے دیتے ہیں، اور جو زکوٰۃ کا مال آتا ہے وہ بھی وقف ہی ہے. اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ زکوٰۃ آنی چاہیے تو بھی یہ وقف ہوگا. تو ادارے، جو دینی ادارے ہیں، وہ وقف ہوتے ہیں، اللہ کے لیے ہوتے ہیں، وہ کسی کی پراپرٹی نہیں ہوتے. ان کا جو ذمہ دار ہوتا ہے ادارے کا، وہ صرف ایک خادم ہوتا ہے بس، وہ اس ادارے کا مالک نہیں ہوتا. اس لیے ایسے تمام ادارے جن کا ذمہ دار اپنے آپ کو ادارے کا مالک سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے اور اس ادارے کو اپنی پرسنل پراپرٹی سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے، ایسے لوگوں کو بلیک لسٹ کرو، اور ایسے لوگوں کو ایک پھوٹی کوڑی بھی مت دو، ایک چمنی بھی مت دو. جو دینی ادارہ کھول کے اپنے باپ کی پراپرٹی سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے، بائیکاٹ کرو ایسے لوگوں کا، بلیک لسٹ کرو، مار کے بھگاؤ اس لوگوں کو. اگر 1 روپیہ بھی مانگنے آگے تمہارے پاس تو، جن لوگوں نے اپنے باپ کی جاگیر سمجھ کے رکھا ہے اداروں کو، کسی کی باپ کی ملکیت نہیں ہے، یہ قوم کی امانت ہے، وقف ہے. یہ سمجھ رہے؟ تو یہ پہلا مسئلہ آپ سمجھ لیں کہ دینی ادارے اس کے نہیں ہوتے جو قائم کرتا ہے، یہ قوم کے ہوتے ہیں، یہ وقف ہوتے ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے بھی کہ بھئی ہم اس کو اپنے نہیں سمجھتے، اپنی پراپرٹی نہیں سمجھتے، یہ قوم کا ہے، وقف ہے، تو ایک دوسری چیز بھی دیکھنا کہ وہ شخص تصرف کیسا کر رہا ہے، فیصلے کیسے کر رہا ہے، فیصلے کیسے لے رہا ہے. اس کے پاس جو مال آ رہا ہے زکوٰۃ کا یا غیر زکوٰۃ کا، اس کو خرچ کرنے میں طریقہ کیا ہے. اگر وہ اپنے من کے مطابق جہاں چاہے خرچ کر رہا ہے تو یہ بھی کرپٹ آدمی ہے. آدمی اس مال کو تصرف کرنے میں آزاد نہیں ہے. وہی خرچ کر سکتا ہے جہاں اس کی گنجائش ہو، جہاں اس کی گنجائش نہیں ہو وہاں وہ خرچ نہیں کر سکتا ہے. سمجھ رہے؟ تو اگر کوئی ایسا آدمی دکھائی دے جو ادارہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے اور پیسہ سب سے مانگنے کے بعد جہاں چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، جہاں چاہتا ہے لگاتا ہے، کسی کی نہیں سنتا، نہ اس کے پاس کوئی شورا ہے، نہ کسی سے مشورہ کرتا ہے، بس صبح شام اٹھتے بیٹھتے خود کے فیصلے کرتا ہے، ایسے آدمی کو بھی مت دو، 1 روپیہ مت دو ایسے آدمی کو، جس نے اس مال کو اپنے باپ کا مال سمجھ کے جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. یہ دوسری چیز ہے کہ جو مال میں تصرف کے اسلامی ضوابط کو سامنے نہیں رکھتا کہ یہ کیسا مال ہے، وقف کا مال ہے، یہ زکوٰۃ کا مال ہے، اس کو کیسے خرچ کرنا چاہیے، اس کے اصول و ضوابط ہے، اس کی حدود ہیں، جو ان حدود کا خیال نہیں رکھتا، منمانی فیصلے کرتا ہے، یہ شخص آپ کی زکوٰۃ لینے کا حق نہیں رکھتا. ایسے لوگوں کو دور بھگاؤ.